بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 479، 480، 481، یہ تین حدیث ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ جمعے سے پہلے اور اس کے بعد نفل ادا کرنا۔ سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ جمعے کے فرض رکعت کے بعد 2 رکعت سنت ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر، حدیث نمبر 480، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، جب وہ جمعے کی نماز ادا کر لیتے تھے اور واپس جاتے تھے تو اپنے گھر میں 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور یہ بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 481، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے جس شخص نے جمعے کے بعد نماز ادا کرنی ہو وہ 4 رکعت ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے نماز جمعہ سے قبل اور اس کے بعد کتنی رکعت مسنون ہیں، اس حوالے سے علماء کرام کی رائے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کا موقف ہے کہ نماز جمعہ سے قبل بھی 4 رکعت ہیں، نماز جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے، جس میں 4 رکعت قبلی ہی اور 4 رکعت بعدی ہی، یعنی 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد کا یہ ذکر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، امام شافعی کے ہاں 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ ائمہ کرام کی رائے۔ دوسرے نمبر پہ صاحبین رحمہم اللہ کا موقف ہے کہ جمعہ سے قبل 4 سنت ہیں 1 سلام کے ساتھ، اور بعد میں 6 سنت ہے، پہلے 4 رکعت 1 سلام سے، پھر 2 رکعت 1 سلام سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز جمعہ سے قبل 4 سنتیں ہیں اور 2 بعد میں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جمعہ سے قبل اور نماز جمعہ کے بعد سنتوں کی کوئی تحدید نہیں، نماز ایک کار خیر ہے اور نیک عمل ہے، اسے محدود نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کے پہلے اور بعد میں جتنی چاہیں سنتیں اور نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کا قول ہے، یعنی نماز جمعہ سے قبل 4 سنت 1 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں اور بعد میں 6 رکعتیں پڑھی جائیں، 4 رکعت 1 سلام سے اور 2 رکعت 1 سلام سے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ہر ایک امام نے اپنی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا اور احادیث کی دلیل کو لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔